نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعہ اور جمعۃ الوداع۔ پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ماہ مقدس کی وہ گھڑیاں جو گناہگاروں کے سیاہ کارناموں کو رحمت و مغفرت کے پانی سے دھل رہی تھیں، بس اب جدا ہونے کو ہیں۔ ایک مومن کا دل ان گھڑیوں کی آمد پر جتنا خوش تھا، اب اس کی جدائی میں اسے کہیں زیادہ مغموم اور دکھی ہے۔ رحمت و برکت کا یہ مہینہ ایک قابل قدر اور فیاض و سخی مہمان کی طرح ہم پر سایہ فگن ہوا اور اب کچھ دنوں بعد رخصت ہو رہا ہے، جو یقیناً افسوس اور غم کا مقام ہے۔ اسلام میں جہاں انفرادی طور پر تزکیہ نفس و روح کی طرف مائل کیا گیا ہے، وہیں اجتماعی زندگی اور اجتماعی معاملات پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اجتماعی زندگی کے اسی مقصود کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باجماعت نماز جمعہ، عیدین اور حج کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تنہا نماز کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا ثواب کی بشارت اسی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ اجتماعی زندگی کو مستحکم بنانے کے لیے ہی ہفتہ میں ایک دن جمعہ کو خصوصی درجہ دیا گیا، جس کی اہمیت دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی، جسے سورہ جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں خاص نماز جمعہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انتقال کیا، اور اسی میں نفخہ یعنی دوسری بار سور پھونکا جانا ہے، اور اسی میں صاعقہ یعنی پہلی بار سور پھونکا جانا ہے۔ اس دن میں مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمارا درود کیوں کر پیش کیا جائے گا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی اور موت کے بعد؟ فرمایا: بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، اور اللہ کے نزدیک عید اضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ نمبر 3، اور اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، کوئی فرشتہ مقرب آسمان و زمین و ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ ان احادیث مبارکہ سے جمعہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب پورے سال کی جمعہ کی یہ عظمت و فضیلت ہے تو رمضان تو بہرحال خصوصی بزرگی کا حامل مہینہ ہے، اس لیے رمضان کے جمعوں کا خصوصی اہتمام کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کے احترام کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ جمعۃ الوداع کی حقیقت۔ اسی ماہ مبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع کی اگرچہ شرعی اعتبار سے کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن چونکہ یہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، اب پھر دوبارہ اتنی اہمیت کا حامل مہینہ ملے یا نہ ملے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اس لیے خاص اہتمام کے ساتھ اسے ادا کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو پورے سال جمعہ میں بھی حاضر نہیں ہوتے، وہ اپنی سیاہ کاریوں پر نادم و شرمندہ ہو کر انعام الہی سے سرفراز ہونے کے لیے خاص طور سے اس دن آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ سے جمعہ کی اجتماعی نماز کی برکت سے ایسے لوگوں کی ندامت و پشیمانی کو بھی بنظر استحسان ملاحظہ فرما کر اپنی رحمت بیکراں سے مالا مال دیتا ہے، اس لیے اس جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اس میں امام کے لیے خطبہ میں الوداع الوداع یا شہر رمضان کہنا ضروری ہے۔ اگر بھولے سے کہیں امام صاحب خطبہ جمعہ میں
یہ کہنا بھول جائیں تو بڑا ہنگامہ اور واویلا مچایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی جانکاری کے لیے خاص طور سے عرض ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں الوداع الوداع یا شہر رمضان کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بھولے سے امام کبھی نہ پڑھ سکے اور خطبہ مکمل کر دے تو بھی نماز بلا کراہت ہو جائے گی، اس پر کسی طرح کی چیمی گوئی اور اعتراض کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی مسائل سیکھنے کا جذبہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔